جن دوستوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی تو اوپر لائک والا بٹن ہے، ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طوفہ یا علی علیہ السلام۔ اس سے پہلے میں نے آپ کی خدمت میں دعویٰ توحید چند جملوں میں پیش کیا ہے۔ اب ہے ہمارا دعویٰ رسالت۔ دعویٰ رسالت میں ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ یہاں اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کا اصلی نام اور آپ کی ایک صفت بیان کی، محمد رسول اللہ۔ محمد آپ کا نام ہے، رسول آپ کی صفت۔ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں محمد رسول اللہ کہ محمد رسول ہے اللہ کی۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک محمد رسول ہے تیرے، تو نے انہیں رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں محمد رسول اللہ۔ تو جب ہم دعویٰ کرتے ہیں محمد رسول اللہ تو اللہ کریم اس دعوے کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کا محتاج کیا۔ قرآن پاک سے اس دعوے کو سمجھنے کی آیتیں تلاش کریں۔ تو مشہور و معروف آیات ہیں، بہت زیادہ آیات ہیں، لیکن میں ایک دو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ توجہ کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا۔ ہم نے محمد رسول اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، محمد رسول اللہ کے بارے میں جاننا ہے کہ محمد رسول اللہ کیا ہے۔ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا یہ رسول ہے اللہ کی، اس کے علاوہ کیا ہے؟ تو پہلی بات جو اللہ نے ہمیں حکم دیا، فرمایا کہ یہ وہ محمد ہے جن کے بارے میں خود مالک ان کی شہادت دیتا ہوں، ان کی گواہی دیتا ہوں کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ کریم نے پہلی جو بات ہمیں سمجھائی نبیوں کے سلطان کے بارے میں، وہ اللہ نے یہ بتائی ہمیں کہ یہ وہ محمد ہے، یہ وہ میرے رسول ہیں جو میرے کہے کے مطابق بولتے ہیں اور میرے کہے کے مطابق ہی عمل کرتے ہیں۔ اب ہمیں پتہ چلا کچھ اور، تھوڑی اور معرفت ہماری بڑی، ہمیں پتہ چل گیا یہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور یہ جو محمد بات کرتے ہیں یہ خود نہیں کرتے، یہ بات ان کی زبان میں سے اللہ کرتا ہے۔ اب ہماری معرفت کچھ اور بڑھ گئی، ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ وہ محمد ہیں جو اللہ کے رسول تو ہیں، لیکن ان کی زبان تو ان کی ہے، لیکن نطق اس میں بولتا جو ہے وہ اللہ کریم ہے۔ یہ ہماری معرفت بڑھ گئی۔ اب آگے اللہ نے فرمایا کہ اب اس کی معرفت اور زیادہ بڑھانے چاہتے ہو، اس کو اور سمجھنا چاہتے ہو، اس کے بارے میں اور جاننا چاہتے ہو، تو قرآن مجید کی آیت مشہور و معروف آیات ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ فرمایا اگر آپ نے بہترین زندگی گزارنی ہے، اگر آپ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا ہے، اگر آپ نے محمد مصطفیٰ کے اسوہ حسنہ کو سمجھنا ہے، اگر آپ محمد مصطفیٰ کی معرفت اور زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ فرمایا میرے نبی کی سیرت پر توجہ دے، میرے نبی کی سیرت پر توجہ دینا۔ میں کہتا ہوں میری جو معرفت ہے اس کے مطابق اگر اس آیت کریمہ کی تشریح لکھی جائے تو پوری کائنات کے سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائے، پوری کائنات کے درخت کلمے بن جائے، تو اس ایک آیت کی شرح نہیں لکھی جائے گی۔ اس لیے مومنین 63 سالہ زندگی مبارکہ میں، نبیوں کے سلطان کی 63 سالہ زندگی مبارکہ میں
یہ آیت بہت فٹ ہوتی ہے. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہمارا دعویٰ ہے محمد رسول اللہ. یہ وہ محمد ہے جو اللہ کے بولنے سے بولتے ہیں. یہ وہ محمد ہے جو اللہ کے حکمات ہمارے پاس پہنچاتے ہیں. تو ہمیں ماننا چاہیے جب ہم دعویٰ رسالت کرتے ہیں, دعویٰ رسالت کرنے کے بعد ہمیں سمجھنا چاہیے کہ نبی کی سیرت کیا ہے. کیا نبی پاک کی زندگی میں سب سے پہلے جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, کیا نبی کی بارگاہ میں, نبی کی سیرت پاک میں جھوٹ ہے؟ کیا نبیوں کے سلطان کی سیرت پاک میں فریب ہے؟ کیا نبیوں کی سلطان کی سیرت پاک میں دھوکہ ہے؟ کیا نبیوں کی سلطان کی سیرت میں کسی کا حق کھانا ہے؟ کیا نبیوں کی سلطان کی سیرت میں سے یہ بات ہے کہ نبی خود فائدہ تو اٹھائے لیکن دوسرے کو فائدہ نہ دے؟ کیا نبی کی سیرت میں یہ بات ہے؟ کیا نبی پاک نے ساری زندگی اپنے لیے ہی سوچا؟ کیا نبیوں کے سلطان نے کسی غریب پر ظلم کیا؟ کیا نبیوں کے سلطان نے یہ بات سامنے رکھی تم غریب ہو میں امیر ہوں؟ یہ بات سامنے رکھی؟ نہیں رکھی. قرآن گواہ ہے, کچھ غریب جو صحابی تھے سرکار کے, جب آپ کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے تو نبیوں کے سلطان کی بارگاہ میں پیغام آیا, یا رسول اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے سامنے غریب بیٹھے ہوتے ہیں, ہم چاہتے ہیں غریبوں کو اٹھا دے, ہم آنا چاہتے ہیں. فوری اللہ کریم نے قرآن مجید کی آیت نازل کی, فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. فرمایا میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اے میرے پیارے محبوب, ان غریبوں کو دھکا نہ دینا, وہ آئیں یا نہ آئیں, یہ تجھ سے بھی دل سے پیار کرتے ہیں اور مجھ سے بھی دل سے پیار کرتے ہیں. تو پتہ چلا کیا نبیوں کی سلطان کی سیرت میں یہ ہے کہ تو غریب ہے میں امیر ہوں؟ کائنات کے جو امیر ہستی ہے اس کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب ہم نبی پاک کی سیرت پر نظر ڈالتے ہیں, نبی پاک کی سیرت کو دیکھتے ہیں, تو ہمیں یہ بات سامنے آتی ہے کہ نبی نے کہا نہ کسی غریب پر ظلم کیا, نہ کسی پر زیادتی کی, نہ کسی کا حق کھایا, نہ کسی کی عزت پامال کی, نہ کسی کو دھوکہ دیا, نہ اپنا ساری زندگی فائدہ سوچا, کسی کا نہیں سوچا. نہ ہمارے نبی کی سیرت میں یہ کوئی بھی بات نہیں. تو مومنین کرام جب آپ دعویٰ رسالت کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے, جب جس کی ہم دعویٰ رسالت کا اعلان کرتے ہیں جب اس کی سیرت میں یہ باتیں نہیں, تو ہم ماننے والوں کی اگر سیرت میں یہ باتیں ہوں گی تو ہمارا دعویٰ جھوٹا ہوگا, ہمارا دعویٰ کبھی کامیاب. کیونکہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ دعویٰ تب کامیاب ہوتا ہے جب اس کی دلیل کامیاب ہوتی ہے. جب اس کی دلیل پختہ ہوگی پھر آپ کا دعویٰ اچھا ہوگا. جب آپ کا دعویٰ اچھا ہوگا تو دنیا کی کسی عدالت میں بھی آپ جیت کر واپس آئیں گے, کبھی ہاریں گے. تو میرے محترم سامعین, جب ہم محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیں تو ہم پر حرام ہے ہم کسی دوسرے انسان کی تذلیل کریں, ہم کسی غریب کی عزت پامال کریں, ہم کسی غریب کو دھوکہ دیں, ہم کسی غریب کا حق کھائیں. نہیں, ہم کسی غریب کے بارے میں برا سوچیں. نہیں, یہ نبیوں کے سلطان کی, میں ساری رات اور ساری زندگی گزار دو اسی بات پر تو اس کی تفسیر ختم نہیں. تو مومنین سمجھنے کے لیے ایک بات ہی کافی ہوتی ہے, شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات. ہم تو مائل با کرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں. ہماری تو کوشش ہے کہ پیغام حق پہنچے. تو مومنین کرام یہ چند لمحے کا پیغام خدا اپنے سینوں میں اور اپنے دل و دماغ میں سے داخل کریں. جب ہمارے نبی کی سیرت میں دھوکہ نہیں ہے ہم کیوں دے رہے ہیں؟ کیا ہمارے نبی کی سیرت میں کسی کی عزت پامال نہیں کی جا رہی, ہم کیوں کریں؟ کیا ہمارے نبی نے نماز کو چھوڑا, ہم بھی چھوڑ دیتے ہیں. کیا ہمارے نبی نے روزے کو چھوڑا, ہم بھی چھوڑ دیتے ہیں. کیا ہمارے نبی نے شریعت کے کاموں کو چھوڑا, ہم بھی چھوڑ دیتے ہیں. آپ کی ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ جب اذان ہوتی تھی ہم میں سے نبی پاک ایسے اٹھ کر چلے جاتے تھے جیسے ہمیں جانتے نہیں. کیا ہم جب اذان سنتے ہیں ہم ایسا کرتے نہیں کرتے نا؟ تو پھر ہمارا دعویٰ نبوت جھوٹا ہو گیا. ہم اپنے دعوے میں کب سچے ہیں؟ جب ہم اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں تو ہمیں مومن کہنے کا حق کس نے دیا؟ ہمیں مسلمان ہونے کا حق کس نے دیا؟ ہم کیا پیغام پہنچا رہے ہیں کہ ہم دوسروں کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں گپے لگانے میں, ہم گھنٹہ 2 گھنٹے ساری رات 2-3 گھنٹے ہم ٹی وی پر 4 گھنٹے گزار دیتے ہیں, لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے. کیا ہمارے نبی کی سیرت میں نماز ہے؟ تو آپ سب کہیں گے ہے. ہمارے نبی کی سیرت میں یہ باتیں ہیں, سب مانیں گے. تو مومنین آپ کرتے کیوں نہیں؟ آپ کو کس نے روکا ہے؟
تو جس نے آپ کو روک رکھا ہے اس کے بارے میں اللہ کریم نے قرآن مجید میں بار بار کہا ہے. قرآن پڑھیں آپ کو پتہ چل جائے گا. قرآن فرما رہا ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. جب آپ کو پتہ چل جائے گاڑی لے کر آپ جا رہے ہیں, آگے کوئی ناکا لگا ہوا ہے, آپ کے پاس کاغذ نہیں ہے, کوئی دوست آپ کو کہے کہ محترم آپ راستہ بدل لیں, آگے وہ کھڑے ہیں جو چیک کرتے ہیں کاغذ, آپ اس کا شکریہ بھی ادا کریں گے اور آپ راستہ دوسرا اختیار کر لیں گے. دنیا دار ناکے سے آپ بہت زیادہ ڈرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں ہم یہاں سے بھی بچ جائیں, ہم یہاں سے بھی بچ جائیں. وہاں کس نے بچانا ہے؟ وہاں تو رشوت نہیں چل رہی ہے, وہاں عمل چلنا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. تو مومنین وہاں عمل اچھا چلنا ہے. اگر آپ کا عمل اچھا ہوگا آپ کا دعویٰ اچھا ہوگا, جب آپ کا دعویٰ اچھا ہوگا آپ کی کامیابی ہوگی. وما علینا الا البلاغ.